بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول 70 میں لکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت میں سب سے پہلے جسے بہشتی لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ پھر آپ کے لیے عرش کی دائیں جانب ایک کرسی بچھائی جائے گی، آپ اس پر تشریف فرما ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مجھے نورانی لباس پہنایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، جس مقام پر آپ جلوہ فرما ہوں گے کوئی دوسرا بھی آ سکے گا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرا وہ امتی جو فرض کی ادائیگی کے بعد 10 بار درود پاک پڑھے گا، ایسے شخص کو بھی میری طرح بہشتی لباس پہنایا جائے گا۔ مجھے دیکھے گا اور میں اس کو دیکھوں گا۔ اس امتی کا چہرہ اس دن 14ویں کے چاند سے بھی زیادہ درخشاں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ بن عمران صلوات اللہ وسلام علیہ کی طرف وحی بھیجی، موسیٰ، کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب تر ہو جاؤں؟ تمہارے کلام سے بھی قریب، تمہاری زبان سے بھی قریب، تمہارا فکر و اندیشہ سے بھی قریب، تمہارے دل سے قریب، تمہارے روح اور بدن سے بھی قریب، تمہارے نور بصر اور تمہاری آنکھ سے بھی قریب ہو جاؤں، حتیٰ کہ جس طرح تمہاری سماعت کان کے قریب ہے، جس طرح تمہاری آنکھوں کی سفیدی آنکھوں کی سیاہی کے قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ، یہ میری دلی خواہش ہے کہ میں تیرے نزدیک تر ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَكَثَّرَتْ الصَّلَاةُ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے موسیٰ، پھر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھا کرو تاکہ تمہیں میری قربت کی دولت میسر ہو سکے۔ ریاض المذکرین میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی چیز عطا فرمائی ہے کہ کسی دوسرے نبی کو میسر نہیں ہوئی، وہ یہ ہے کہ میری امت کے لیے بلند درجات عطا کیے گئے ہیں۔ درجات مجھ پر درود پڑھنے کی وجہ سے عطا کیے گئے تھے۔ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کیا گیا ہے جس کا نام نذروس ہے۔ وہ اتنا بزرگ اور جسیم ہے کہ اس کا سر تو عرش تک پہنچتا ہے اور قدم ارض سفلی میں ہوتے ہیں۔ اس فرشتے کے 18,000 پر ہیں، ہر پر کے نیچے 18,000 سر ہیں، ہر سر میں 18,000 منہ اور ہر منہ میں 18,000 زبانیں۔ ہر زبان سے اللہ کی تمجید ہوتی ہے اور مجھ پر درود پڑھنے والوں کے لیے استغفار بھی ہر زبان سے ہزار نعتیں کہی جاتی ہیں۔ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے درود کو محفوظ کر لیتا ہے اور حضرت خداوندی میں پیش کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے گا، میں محمد ہوں اس پر 10,000 بار درود بھیجوں گا۔ اللہ کے تمام فرشتے اس کے لیے دعا کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ اس پر 10,000 بار درود بھیجے گا اور حکم دے کہ یہ تمام درود اس کے نامہ اعمال میں درج کر لیے جائیں گے اور اس کے نامہ اعمال کو اعلیٰ علیین پر مضبوط و مربوط کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں تم سے میرے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پرسرات کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تولے، اس کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سایہ میں ہوگا۔ قیامت کے دن میرے نزدیک زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا
اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ میرے حوض کوثر پر قیامت کے روز کچھ گروہ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود پاک کی وجہ سے پہچانتا ہوں گا۔ جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا ہوگا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ جو مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ یاد آ جائے گی۔ جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جس نے کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام مبارک اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ جو مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود شریف پڑھے تو قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ جس نے اپنی زندگی میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے اس کی موت کے وقت اللہ اپنی تمام مخلوقات سے فرمائے گا کہ اس بندے کے لیے بخشش کی دعا مانگو۔ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جس شخص کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ دوزخ میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد اٹھنے سے پہلے 80 مرتبہ یہ درود پاک پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ روز قیامت درود شریف کی برکت سے آفات سے نجات نصیب ہوگی۔ درود شریف پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام سے مشرف ہوتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے بھولی ہوئی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود شریف کی برکت سے مسلمان ظلم سے محفوظ رہتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا پرصراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ درود شریف پابندی اور عقیدت کے ساتھ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنا طہارت باطنی اور دل کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ درود سلام پڑھنے سے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ درود سلام پڑھنے سے بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ درود سلام پڑھنے والے کی محتاجی دور ہو جاتی ہے۔ درود سلام پڑھنے سے بدبختی دور ہو جاتی ہے۔ درود سلام پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ہو جاتا ہے۔ درود سلام پڑھنے سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہدایت کا درود سلام تنگ دست کے لیے صدقے کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ درود فرشتوں کی عبادت ہے۔ فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ جس دن 70,000 فرشتے روضہ منورہ پر حاضری نہ دیتے ہوں۔ روزانہ 70,000 فرشتے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں اور روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے ہیں اور اپنے نورانی پروں کے ساتھ روضہ مطہرہ کو چھوتے ہیں اور درود پاک پڑھتے رہتے ہیں۔ جب شام ہوتی ہے تو وہ آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 آ جاتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے تو وہ پرواز کر جاتے ہیں اور دوسرے 70,000 حاضر ہو جاتے ہیں اور یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 فرشتوں کے جلوس میں تشریف لائیں گے اور انہی فرشتوں کے ساتھ میدان حشر کی طرف روانہ ہوں گے۔ درود کے اثرات کئی پشتوں تک حضرت حذیفہ بن الیمان محرم رازدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ درود شریف کے انوار و فوائد: اولاً درود اولاد
کئی پشتوں تک پہنچتے رہتے ہیں۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، درود کی برکت سے مصائب ٹل جاتے ہیں۔ خواجہ توکل شاہ امبالوی نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ بلائیں جب اترتی ہیں تو گھروں کا رخ کرتی ہیں، مگر جب درود شریف پڑھنے والے گھر پر آتی ہیں تو وہ فرشتے جو درود شریف کے خادم ہیں وہ اس گھر میں بلاؤں کو نہیں آنے دیتے، بلکہ ان کو پڑوس کے گھروں سے بھی دور پھینک دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان افروز فرمان۔ حضرت شاہ غلام علی دہلوی فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ دوزخ کا خوف مجھ پر غالب ہوا۔ میں عالم بالا میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہم سے محبت رکھتا ہے وہ دوزخ میں نہ جائے گا۔